بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کی اردو کا پیریڈ شروع ہو چکا ہے اور میں آپ کی میڈم یاسمین انجم بول رہی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو بہت مبارک ہو کہ اب آپ جماعت دوم سے جماعت سوم میں آ گئے ہیں۔ آج ہم آپ کی کتاب کاروان اردو کا پہلا سبق حمد پڑھیں گے، جس کا نام ہے رب کا حکم مانے۔ اب ہم حمد شروع کرتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب سب آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے، حمد کی پڑھائی کریں گے۔ پیدا کیا ہے اس نے، خالق ہے وہ ہمارا۔ پیدا کیا ہے اس نے، خالق ہے وہ ہمارا۔ اس نظم میں لفظ استعمال ہوا ہے خالق۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمام جہان کو، تمام دنیا کو، تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ دیا ہے اس نے، رازق ہے وہ ہمارا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رازق، رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہی کیوں نہ ہو، تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے، کھانا دیتا ہے۔ پھل پھول بیل بوٹے اس کی زمین سے پھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اس زمین کو پیدا کیا ہے اور اسی کے حکم سے اس زمین پر بیل بوٹے اگتے ہیں اور اسی کے حکم سے ان بیل بوٹوں پر پھل بھی لگتے ہیں اور پھول بھی لگتے ہیں۔ ہم نے مزے خوشی سے ان نعمتوں کے لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہم سب ان نعمتوں کا مزہ لیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اس نے جہاں بنایا، مالک ہے وہ جہاں کا۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے یہ دنیا بنائی اور وہی اس جہان کا مالک ہے، اس دنیا کا مالک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے مالک۔ مالک ہے اس زمین کا، مالک ہے آسمان کا۔ مالک ہے اس زمین کا، مالک ہے آسمان کا۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے زمین کا اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے آسمان کا۔ اس نے جہاں بنایا، مالک ہے وہ جہاں کا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو بنایا اور وہی اس جہان کا مالک ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور وہی اس کا مالک بھی ہے۔ مالک ہے اس زمین کا، مالک ہے آسمان کا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس زمین کا بھی مالک ہے اور آسمان کا بھی مالک ہے، یعنی ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ تمام سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس زمین کا اور اس آسمان کا مالک ہے۔ اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے۔ اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کا حکم مانیں۔ جب تمام طاقت، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہی ہمیں ہر چیز دیتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کا حکم مانیں، اس کے سوا کسی کو حاکم نہ جانیں اور اس کے سوا کسی کو حاکم نہ جانیں، یعنی اسی کا حکم مانیں، اسی کے حکم پر چلیں۔ اس نظم کے شاعر مائل خیر آبادی ہیں۔ آپ نے اپنی بک میں دیکھا ہوگا، آخر میں حمد کے آخر میں ایک نام لکھا ہوا ہے۔ وہ نام کس کا ہے؟ شاعر کا۔ کس کا نام ہے وہ؟ شاعر کا۔ اور شاعر ہیں اس نظم کے مائل خیر آبادی۔ ہم نے اس نظم میں جو مشکل الفاظ پڑھے ہیں، خالق، بنانے والا، تخلیق کرنے والا، رازق، رزق دینے والا، رازق رزق دینے والا، کھانا دینے والا،
बूटे, पौधे, हाकिम, आका। इस नज़म में हमने अल्लाह ताला के कुछ सिफाती नाम पढ़े हैं। खालिक, राज़िक, मालिक, हाकिम। सिफाती नाम बच्चों उन नामों को कहा जाता है जिनसे अल्लाह ताला की कोई सिफ़त ज़ाहिर होती हो, जैसे अर्रहीम, रहम करने वाला, खालिक, बनाने वाला, राज़िक, रिज़्क देने वाला, हाकिम, हुक्म देने वाला। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये हम समझ आ गई होगी और आपको पढ़ना भी आ गया होगा। अब आपने ख़ुद से इसकी पढ़ाई करनी है और इस हम्द किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ लिखनी है। और आपने सफ़ाती नाम, इस नज़म में जो आपने सफ़ाती नाम पढ़े हैं उनको खुशख़त लिखना है। अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों को खुशख़त लिखना है। और नज़म का जो शेर आपको अच्छा लगा है उसे 3 बार अपनी कापी में खुशख़त लिखना है। शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।